السلام علیکم، 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے سبق کو اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج نیا لیکچر ہے، جو نیا لیکچر ہے وہ لاسٹ ہمارا سورہ ہے، سورہ احقاف کے بارے میں۔ اس کے بارے میں آج سارا پڑھیں گے، جانیں گے اور اس کے خلاصے کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس صورت میں ہے کیا۔ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اس کے لیے نوٹ ڈاؤن کرنی ہوں گی چیزیں، وہ دیکھ لیں آپ۔ تو آپ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بک پہ لکھنا چاہتے ہیں تو بک پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کاف کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ اس میں 35 آیات ہیں، دونوں MCQs ہیں۔ اس کے رکوع کتنے ہیں؟ 4 رکوع ہیں، اور اس میں یہ ترتیب کے حساب سے 46ویں 46 سورہ ہے۔ تعارف لکھیں، اس کا مختصر سوال ہے یہ، تعارف لکھیں۔ اس میں آپ آئیں گے کاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے۔ اب یہ بھی MCQs ہے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے۔ سورہ احقاف کی 21 جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ذکر جو ہے آیت 21 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے سورہ احقاف کا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ احقاف رکھا گیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ وجہ تسمیہ ہوا، ٹھیک ہے؟ وجہ تسمیہ ہم لازمی کرتے ہیں، وہ آ بھی جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورہ کاف کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات اور آخرت کا اثبات اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو خلاصہ میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ سورہ کاف جو ہے ترتیب کے لحاظ سے جو ہے 46ویں سورہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مکی صورت ہے، 35 اس کی آیات ہے۔ یہ سورہ 4 رکوع پر مشتمل ہے اور اس صورت میں ان حالات میں نازل ہوئی تھی جب شب ابی طالب میں 3 سال کے بائیکاٹ کا خاتمہ ہونے کے بعد اہل ایمان باہر نکلے، تو انہی دنوں میں سیدنا ابو طالب اور سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بنو ہاشم کی سرداری اور ابو لہب کو جب بنو ہاشم کی سرداری ابو لہب کو ملی تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتکی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا، لیکن طائف والوں نے آپ کی دعوت کو سننا بھی گوارا نہ کیا اور آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیں کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان طائف والوں کو پیس دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ مکہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک باہر جگہ نخلا کے مقام پر ٹھہرے، جہاں سے گزرتے ہوئے جنات کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور واپس جا کر اپنی قوم میں دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اس صورت میں جنات کے قرآن سننے کا ذکر بھی ہے۔ سورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مکہ والوں کی کم حجتی اور آپ کی مخالفت کے اسباب کا ذکر کر کے ان کی وجوہات کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی دلیل کی بنا پر نہیں بلکہ محض اپنی سیاسی جو تھی بالادستی کے خاتمے کے خوف کی وجہ سے تھی۔ دوسرے حصے میں قوم عاد کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے۔ پھر جنات کے ایمان لانے کا ذکر کر کے آپ کو نفسیاتی طور پر تسلی دی گئی ہے کہ اگر ان کے کان اس پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی اہل مکہ کے کان ان کو پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جو جنات ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھیج دیا ہے تاکہ وہ آپ کا پیغام سن کر اپنی قوم میں اس کو پھیلا سکے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے تحفظ دیا گیا ہے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ رکھیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یعنی اس صورت میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کی ہیں۔ آگے ہے مضامین لکھیں۔ سورہ کاف کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، پھر قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ آگے ہے
اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی تلقین کی گئی ہے۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے باخبر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوکی کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ گو حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک۔ آگے ہمارے نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ ہے تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کی جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی۔ سورہ احقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد صلی اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، اس لیے اس میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خصوصی تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی ایک صورت تھی۔ اس کے بعد ہے علمی اور عملی نکات کریں گے۔ اس میں دیکھیں گے کون سا آپ کے لیے ایزی ہے، وہی آپ اس کو کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے اور پوجا کرتے ہیں وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت تک ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے خبردار کرتا ہے، نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ جو علمی اور عملی نکات ہیں نیکسٹ پیج پہ وہ ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ آگے جب جنات نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ آگے ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کی شدت دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے حدیث نبوی ہے، یہ سارا کچھ ماں کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اپنے نوٹ بک میں، تاکہ آپ کو یہ ایک دفعہ لکھنے سے ہی یاد ہو جائے گی اور یہ کئی بار ہم نے سنی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آ جاتا ہے کہ سورہ احقاف میں جو حدیث نبوی کا حوالہ دیا گیا وہ بتائیں تو آپ نے یہ والی حدیث لکھ دینی ہے۔ یہ یہاں تک ہو گیا۔ آگے ہمارے پاس ہے اس کا جو ترجمہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور اس پر قائم رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنت، رہنے والے جنت کے، خالدین فیہا، رہیں گے اس میں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جزاؤن، بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، جو چیز وہ کرتے تھے، جو عمل وہ کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنت میں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لفظی اور باب محاورہ دونوں طرح کے ترجمے میں آپ کو کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے اور آسانی سے آپ اسے یاد کر لیں۔ ووصینا، اور نصیحت کی ہم نے انسان کو بوالدی ہی، اپنے والدین کے ساتھ احساناً، حسن سلوک کرنے کی، حملتہ، اٹھایا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ، اور جنا اس کو کرہن، تکلیف کے ساتھ، وحملہ، اور اٹھایا اس کو، وفصالہ، اور دودھ چھڑایا، ثلاثن شہرن، 30 مہینے تک، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ اذا، جب، بلغا، پہنچ گیا، شدو، سخت یعنی اپنی جوانی پر، بلغا، اور پہنچ گیا، 40 سنتن، 40 سال کی عمر کو، کالا، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، اوزینی، توفیق دے مجھ کو، ان یہ کہ شکر کروں نعمتکا، تیری نعمت کا، التی جو انعمتا،
नेमत दी अलैया मुझको व अल वालिदी, और जो इनाम किया तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, और ये कि अमल करूँ सालिहन नेक, तो रज़ाहा तू राज़ी हो जा उससे, व असली और इस्लाह कर दे ली मेरी फ़ी ज़ुर्रियतिहा और मेरी औलाद की, इन्नी बेशक मैं तुब तू तौबा करने वाला हूँ अलैका तेरी तरफ, व इन्नी और बेशक मैं मिनल मुस्लिमीन फरमाबरदारों में से हूँ, मुसलमानों में से हूँ। ठीक है, इसका तर्जुमा मुहावरा करते हैं अब। और हमने इंसान को हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का। इसकी माँ ने इसे तकलीफ़ से पेट में उठाए रखा और इसे तकलीफ़ से जना, और इसके हमल में रहने और दूध छोड़ने की मुद्दत 30 महीने है, यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँच गया और फिर 40 साल की उम्र को पहुँचा तो कहने लगा, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इस नेमत का शुक्र अदा करूँ और जिससे तूने मुझे और मेरे वालिदैन को नवाजा, और ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाए और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। बेशक मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और बेशक मैं फरमाबरदारों में से हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये सारा हमने करना है। इसके बाद हमारी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा जो है दुआएं हैं जो इस सूरत में आई हैं। ये पहली दुआ है और ये दूसरी दुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। दूसरी दुआ ज़्यादा आसान है, वो याद कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी दुआ है। आगे है ज़ख़ीरा अल्फाज। ज़ख़ीरा अल्फाज में अल्फाज माना है हमने नसीहत की, उठाया उसने कुरहन तकलीफ़ से, सलासून शहरन 30 महीने, अरबईन सिनतन 40 साल, एहसानन एहसान या नेक सलूक, उम्मू उसकी माँ ने, व वज़ातहू और से जना, व बालगा पहुँच गया, वो पहुँच गया, ओज़नी मुझे तौफीक दे। आगे है सवाल जवाब एक्सरसाइज। दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। अहकाफ़ का मानी है आबशाने, जंगलात, रेत के टीले और पहाड़ रेत के टीले। अहकाफ़ मस्कन था कौम आद का, कौम समूद का, कौम बनी इसराइल का, या कौम सबा कौम आद थी। सूरह अहकाफ़ में हकूक़ बयान किए गए हैं गुलामों के, बीवी बच्चों के, रियाया के या वालिदैन के। वालिदैन के सूरह हकूक़ुल इबाद में अवलीन हक़ है वालिदैन का। कौम आद को बहुत घमंड था किस चीज़ पर? माल पर, जिस्मानी ताकत पर, खूबसूरती पर, या औलाद पर? जिस्मानी ताकत पर। मुख्तसर जवाब दे में है सूरह काफ का ये नाम क्यों रखा गया है? सूरह काफ का ये नाम इसलिए रखा गया है कि कौम आद जो थी वो ठहरी थी, इसे अहकाफ़ कहा जाता है। कौम आद को अहकाफ़ कहा जाता है ये इसे क्योंकि वहाँ बहुत रेत के बहुत से टीले थे। सूरह काफ की आयत 21 में इसका जिक्र किया गया है। इस बिना पर, इस मुनासबत से इसका नाम सूरह काफ रखा गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि यहाँ तक इस वजह से सूरह काफ इसका नाम रखा गया है। आगे है सेकंड पे, सूरह काफ का खुलासा लिखें। सूरह काफ का खुलासा वो लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे खुलासा बहुत छोटा है। सूरह अहकाफ़ के इल्मी और अमली नुकात से 2 तहरीर कीजिए। इल्मी और अमली नुकात में से जो आपको आसानी से हों, यहाँ से लेकर ये सारे आपको आसानी से जो आपको समझ में आए वो आपने लिख देने हैं। ठीक है, आगे है कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं? कौम आद के बारे में जो मज़मून है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूँगी। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको सारी समझ में आ जाएगी। तर्जील में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के माना लिखे। वावसई नसीहत की हमने, वह हमलतू उठाया उसने, उम्मू उसकी माँ ने, सलासू शाहरन 30 महीने, अरबईना सनतन 40 साल, ओज़ीनी मुझे नसीहत कीजिए, तौफीक दीजिए। आगे है इन्नल लज़ीना, इसका बामुहावरा तर्जमा करना है। लज़ीना कानू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर कायम रहे, बस उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गमगीन होंगे। ये इसका बामुहावरा तर्जमा है। अगले का है उलाइका अस्हाबुल जन्नती, बेशक वही लोग जन्नत में रहने वाले हैं हमेशा, बेशक वही लोग हमेशा जन्नत में रहने वाले हैं, और ये उनके कामों का बदला है जो वो किया करते थे। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदी ही, और हमने इंसान को नसीहत की है उसके अपने वालिदैन के साथ एहसान करने की, नेकी करने की, कि उठाया उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ के साथ, और जना उसको तकलीफ़ के साथ, और उठाया उसको और दूध पिलाया उसको 30 माह, यहाँ तक कि वो बालिग हो गया, शद्दु सख्त यानी जवान हो गया, और बालगा अरबईना सनतन और 40 साल तक पहुँच गया, और कहने लगा ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे ये कि मैं शुक्र करूँ तेरी नेमत का, उसका जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया, और मुझे नेक अमल और ये कि मैं नेक अमल करूं और तू उससे राज़ी हो जाए, और मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, और मैं तौबा करने वाला हूँ तेरी तरफ,
اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہو گیا. آگے ہے سورہ احقاف پر ایک مفصل مضمون لکھیے. ویسے تو شروع سے آخر تک آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں، شروع تعارف سے لے کر اینڈ تک، یہاں سے لے کر آپ لاسٹ تک اس کو لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ڈال دوں گی تاکہ آپ اس کو آسانی سے لکھ لیں اور آسانی سے اس میں آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کو اس کو شیئر کریں تاکہ اس کو سمجھنے میں انہیں آسانی رہے. اور کسی قسم کا اگر کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ اس کو سولو کیا جا سکے. ہماری بک چونکہ ختم ہو گئی ہے، نیکسٹ جو لیکچر ہوگا وہ اس کے امپورٹنٹ MCQs اور اس کے لانگ کویسچنس اور چیپٹرس کے بارے میں اور سورتس کے بارے میں ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.